السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر تشا گوہر کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 16۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 16 کی جانب۔ موجودہ دن۔ اس نے ہارن دیا تو گارڈز نے فوراً آ کر دروازہ کھولا۔ وہ کچھ کشمکش میں تھے کیونکہ یاور کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 دن تک آئے گا۔ ایسا 2 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بتائے ہوئے وقت سے پہلے آ گیا ہو۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے سارا سٹاف بدلا تھا، اس لیے سب نئے چہرے تھے۔ کچھ کہانی انہوں نے بھی سن رکھی تھی اس کے نکاح کی، لیکن وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرال اکثر یہاں آتی رہتی تھی اور انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ اب نہیں تو تب ان کا باس یاور علی سکندر میرال افندی سے شادی کر ہی لے گا۔ لیکن آج اس طرح 2 لڑکیوں کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے تھے۔ یاور نے گاڑی روکی اور اپنی طرف سے نکل کر باہر آیا اور پھر مزگان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ منہ پھلائے ہاتھ باندھے اسی طرح بیٹھی رہی۔ ویلکم ہوم مائی لو، وہ اسے مسکرا کر بولا تھا، اور زبردستی کھینچنے لگا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ شرافت سے آ جاؤ ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور یقین کرو مجھے ایسا کرتے ہوئے بہت اچھا لگے گا۔ ایمان نے حیرت سے اپنے بہنوئی کو دیکھا جو اس کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ مزگان کو شاید خیال آ گیا تھا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی خود ہی باہر نکل آئی۔ ایمان ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ یاور نے زبردستی مزگان کا ہاتھ پکڑا۔ شیف سے کہو کھانا تیار کرے، اور کھانا زبردست ہونا چاہیے۔ آج اس گھر کی مالکہ نئی ہیں۔ وہ مسکرا کر ایک ملازم سے کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے خود سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ اس گھر کے ملازم اپنے تنے ہوئے چہرے والے باس کے چہرے پر مسکان دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ یہ وہ یاور لگ ہی نہیں رہا تھا جس کے وہ عادی تھے۔ ایمان حیرانگی سے اس بڑے سے محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ ایمان نے اپنی حیرت چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلے میرا ہی تھا، لیکن اب یہ تمہاری بہن کا گھر ہے۔ میں تو اس میں رہتا ہوں بس۔ ایمان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ مزگان نے ہاتھ چھڑایا اور وہیں لاؤنج میں ٹک گئی۔ وہ اب تک غصہ تھی اس پہ۔ یاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ ایک ملازمہ فوراً ٹرالی لے کر آئی جس میں مختلف جوسز اور سادہ پانی رکھا تھا۔ یاور نے ایک گلاس اٹھا کر اس میں جوس بھرا اور مزگان کو دیا، جو اس نے آنکھیں گھما کر منہ دوسری جانب پھیر کر نظر انداز کیا تھا۔ یاور نے ضبط کر کے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ سرو یور سیلف پلیز۔ اب یہ تمہارا بھی گھر ہے، اپنی مرضی سے تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ پھر اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کمرے کو چھوڑ کر تم کوئی بھی کمرہ لے سکتی ہو، یہ میرا اور مزگان کا بیڈ روم ہے۔ ایمان سے کہتے ہوئے اس نے کتنے پیار سے مسکرا کر مزگان کو دیکھا تھا، اور اس نے اسی انداز سے نظر انداز کیا تھا۔ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اس نے دانت کچکچا کر اور نتنے پھلا کر یاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ جواب میں وہ اس طرح مسکرایا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی مزے کی بات کر دی ہو۔ تمہیں میں اب خود سے الگ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ یقین نہیں ہے تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اف، یہ آدمی کتنا غرور تھا اسے اپنی ہر بات پر۔ مزگان کو اپنی بے بسی پہ رونا آنے لگا۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ ہی اب مان جائیں نا، دیکھیں تو کتنے پیار سے آپ سے بات کر رہے ہیں، اور کتنے مشکل وقت میں فرشتے کی طرح ہماری مدد کی ہے انہوں نے۔ وہ رضیہ آنٹی ہمیں نکال رہی تھیں۔ اگر یاور بھائی نہ آتے تو ہم اس وقت سڑک پہ بیٹھے ہوتے۔ مزگان نے کھا جانے والی نظروں سے ایمان کو دیکھا تھا۔ اگر تمہیں میں اس فرشتے کی حقیقت بتا دوں تو تم 1 سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکو گی۔ کتنی نفرت تھی اس کے انداز میں۔ یاور کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، لیکن اس نے ہر قسم کی بات کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ تم کھانا کھا لو، پھر میں خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ایمان پریشان تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اس آدمی سے نکاح بھی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آئی تو اور ملازمہ نے کھانے لگنے کی اطلاع دی تو مزگان کو بے اختیار اپنی معصوم بہن ایمان کا خیال آیا تھا۔ وہ خود تو اس گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن اپنی بہن کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔
ایمان حیران پریشان سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا کچھ ایک ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب کچھ اچھا تھا سوائے مزگان کے موڈ کے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیچ کیا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کے موڈ کو بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یاور مزگان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تک لایا تھا۔ اس نے کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ ایمان کو یاور نے کھانا کھانے کا کہا تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا نکال لیا اور پھر مزگان کو دیکھا جو ابھی تک اسی طرح غصے میں بیٹھی تھی۔ یاور نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو اشارے سے کھانے کو کہا۔ کھانے کی خوشبو اتنی زبردست تھی، اوپر سے اتنے لمبے سفر کے بعد تو ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ یاور کو مزگان کے تیور چیخ چیخ کر یہی بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت خود سے نہیں کھائے گی۔ اس نے نوالا بنایا اور مزگان کے لبوں تک لے گیا۔ اب تم خود کھانا کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ مزگان نے غصے سے اسے گھورا اور اس کا ہاتھ نظر انداز کیا۔ یاور نے اس کا منہ پکڑا اور زبردستی اس کے منہ میں نوالا ٹھوسا۔ مزگان، کھانا کھا لو شرافت سے۔ اس نے اب اپنی ساری نرمی ایک طرف رکھی اور اسے گھورا۔ ایمان نے حیرت سے یاور کا یہ روپ دیکھا تھا۔ مزگان کو اس کے اس طرح وارننگ والے انداز سے خوف آیا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے ہار مان کر اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر چیز آپ کی مرضی سے ہوگی؟ مزگان نے یاور کو بے انتہا غصیلی نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر جانے لگی۔ یاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا نہیں تو اپنی بہن کا خیال کر لو۔ اس کے سامنے ایسے کرو گی تو وہ کیا سوچے گی؟ اس نے ایمان کا خیال دلوانا چاہا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کنکھیوں سے کھانا کھاتے ایمان کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ نوالا لیتے لیتے رک گئے۔ تم کھانا کھاؤ، مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ ایمان کو کہتا ہوا مزگان کو کھینچ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ ہمارا کھانا اندر بھجوا دو، یاور نے ملازمہ سے کہا اور مزگان کو بیڈ پہ بٹھا دیا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے تم مجھ سے جیت نہیں سکتی۔ یہ ضد چھوڑ دو اور کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جب تک تمہارا غصہ اتر نہیں جاتا۔ ملازمہ ٹرالی لے کر اندر آ گئی۔ یاور نے کھانا نکال کر پلیٹ میں ڈالا اور مزگان کے آگے رکھا۔ وہ منہ پھیر کر دوسری جانب بیٹھی رہی۔ مزگان، میں وارننگ دے رہا ہوں، شرافت سے کھانا کھا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بار بار نظر انداز کرنے سے غصے میں آ گیا تھا۔ جس کے پیچھے اتنا خوار ہوا تھا وہ اسے مزید خوار کروانے کے چکر میں تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، میں زہر کھا لوں گی لیکن یہ کھانا کبھی نہیں۔ یاور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، اور اگر تب تک تم نے کھانا نہیں کھایا تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ اسے غصے سے وارننگ دے کر اٹھا اور ایک نظر اس پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ ایمان چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ یاور کو دیکھا تو ایک دم الرٹ ہو گئی۔ اپنی بہن کو کھانا کھلا دینا، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن نہیں کھا رہی، میں کچھ دیر بعد آؤں گا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایمان آہستہ سے اٹھ کر اندر آئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور دروازہ کھولتے ہی خوبصورت سے ایئر فریشنر کی خوشبو نتنوں میں گھس گئی تھی، لیکن اس کی توجہ بیڈ پر۔ آپ یہ پلیز کھانا تو کھا لیں، کھانے سے کیا ناراضگی؟ ایمان نے اسے منانے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے منہ پھلا کر بیٹھی تھی مگر بھوک تو بہرحال اسے بھی لگی تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ مان ہی گئی اور چند نوالے کھا ہی لیے۔ یاور سڑکوں پہ گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ مزگان کے رویے کو سوچ رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کی محبت جانے کہاں چلی گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تھا عجیب سا گلٹ اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اسی میں خوش تھا کہ مزگان اسے مل گئی تھی۔ ایک طرف وہ مزگان کے مل جانے سے اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی بیان سے باہر تھی، لیکن دوسری طرف مزگان کی آنکھوں میں نفرت اس کا دل توڑ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ جو میٹنگ وہ کینسل کروا کے آیا تھا اس کے متعلق کال تھی۔ میٹنگ آگے کسی ڈیٹ پہ ایڈجسٹ کر دو، پرسنل ریزن کی وجہ سے 1-2 دن تک نہیں آ سکوں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا لیکن مزگان کا تنفر یاد کر کے رک گیا۔ اس نے گھر فون کر کے ملازمہ سے مزگان کے کھانا کھانے کا پوچھا۔ مزگان نے کھانا کھا لیا تھا، یہ سن کر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی لیکن یاور تو اسے محبت کرتا تھا نا۔ کھانا کھا کر مزگان کی توانائی بحال ہو چکی تھی تو نیند کا احساس ہونے لگا۔
رات بھی ہو رہی تھی، ایمان اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آپی، آپ یاور بھائی سے کیوں ناراض ہیں؟ ایمان ابھی تک اس الجھن میں تھی تو اس نے پوچھ لیا۔ انہوں نے بابا کو جاب سے نکالا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ بابا نے پیسوں کا غبن کیا ہے۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا، لیکن میں تمہیں یہ سب بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا کو کورٹ کا نوٹس ملا تھا جس کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ مسکان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگیں اور اس بار ایمان بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بے یقین سی بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آدمی کی آنکھوں میں اس نے اپنی بہن کے لیے محبت دیکھی تھی وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ وہ مسکان سے کیا کہتی، لیکن یاور سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی۔ یاور کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آیا تو مسکان نیم دراز تھی جبکہ ایمان اس کے پاس ہی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پیار اور بے بسی سے مسکان کو دیکھا۔ وہ انہیں جگائے بغیر کمرے سے نکلا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر اسے سنبھلنے کا وقت دینا چاہتا تھا۔ ایمان جاگ گئی تھی اور مسکان بھی کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ کافی دیر رونے اور پھر کچھ دیر سونے کے بعد وہ اب تھوڑی بہتر تھی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایمان ان سوالوں کے جواب یاور سے لیتی جو رات سے اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ وہ دونوں منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی تھیں۔ ملازمہ نے یاور کو ان کے اٹھنے کی اطلاع دی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا باہر آ گیا۔ آج تو ایمان کے تاثرات بھی اسے کچھ مسکان والے لگ رہے تھے۔ ناشتہ لگاؤ؟ اس نے ملازمہ کو آرڈر دیا تو ایمان بول پڑی۔ ناشتہ بعد میں، پہلے مجھے آپ سے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مسکان اسے سب کچھ بتا چکی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ یہ باتیں گھر کے ملازموں کے سامنے نہیں کی جا سکتی تھیں۔ وہ انہیں اندر لے آیا اور دروازہ بند کر کے خود ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے بابا کو پیسوں کی چوری کا الزام لگا کر نکالا تھا جاب سے؟ ایمان کے پوچھنے کا انداز اتنا غصیلا تھا۔ یاور نے بے اختیار اپنی کنپٹیاں سہلائیں۔ وہ اتنی مشکل سے مسکان کو ہینڈل کر رہا تھا، اب ایمان بھی۔ لیکن جواب تو دینا تھا۔ تمہارے بابا ہماری کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کے خلاف کچھ ثبوت ملے تھے۔ میں نے انہیں فائر کیا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے۔ میں نے اصل مجرموں کا سراغ بھی لگا لیا اور انہیں سزا بھی دلوائی ہے۔ بالکل جھوٹ، مسکان فوراً تڑپ کر بولی۔ اگر چاہو تو میں تمہیں ان کی حالت بھی دکھا سکتا ہوں۔ سب سے اندھیری جیل میں سڑ رہے ہیں وہ کمینے۔ وہ فوراً مسکان کے رد عمل کے جواب میں بولا تھا، پھر ایمان کی طرف دیکھا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ تم خود سوچو، اگر میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ ثبوت تمہارے سامنے ہوں اور اتنے پکے کہ عدالت بھی نہ جھٹلا سکے۔ میں نے پھر بھی کوشش کی کسی طرح ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے، اور میں نے کر دی ثابت۔ اصل مجرموں کو میں نے موت سے بھی بدتر سزا تو دی ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا تم مجھے ابھی تک غلط سمجھ رہی ہو؟ ایمان کی سوچیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اسے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے سب انکشاف ایک دھچکے جیسے تھے۔ سنبھلنے میں وقت تو لگنا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو روکے باری باری دونوں کو دیکھتی رہی۔ اور جو میرے ساتھ دھوکہ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مسکان اسے کسی صورت بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ کیا دھوکہ کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ مجھے تم سے سچ میں محبت ہے مسکان، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ساری دنیا سے لڑتا رہا صرف تمہاری خاطر، لیکن جس وقت مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم میرے ساتھ نہیں تھیں۔ وہ شکستہ اور شکواں کنا لہجے میں کہہ رہا تھا۔ محبت کا نام مت لیں۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ آپ منگنی شدہ تھے، آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ آپ نے میرے بابا کو جاب سے نکالا، آپ نے یہ بات بھی چھپائی۔ جتنا آپ نے مجھے ٹارچر کیا، کیا میں وہ سب بھول سکتی ہوں؟ نہیں مسٹر یاور علی سکندر، میں نہیں بھولوں گی کبھی، اور آپ سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دھوکے سے بنائے گئے تعلق کو میں نہیں مانتی۔ وہ غصے سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ یاور اسے روک بھی نہ سکا۔ وہ اس کا غصہ سمجھتا تھا، لیکن وہ خود بھی اسے تکلیف دینے پر اندر ہی اندر اذیت میں تھا۔ ایمان اسی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تمہیں بھی میں اتنا ہی قصوروار لگتا ہوں؟ وہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی اور کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ یاور نے سرداہ بھری اور آنکھیں موند لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کا دل کیسے صاف کرے۔ کچھ دنوں تک وہ ان کے سامنے نہیں آیا۔ ایمان نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ملازمہ اس کا کھانا کمرے میں لے آتی تھی۔ مسکان بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر چند نوالے کھا لیتی۔ آخر کتنا عرصہ بھوکا رہ سکتی تھی؟ وہ اب تک یاور پہ غصہ تھی۔
یاور کچھ دنوں تک اسے سنبھلنے کا وقت دیتا رہا، لیکن مسکان یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اب وہ اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات مسکان جانتی تھی لیکن ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یاور نے اس دوران کچھ کاروباری معاملات نپٹا لیے تھے۔ مسکان کی وجہ سے جو اس نے مصروفیات کا انبار لگا لیا تھا، اب اسے بھگتنا بھی تو تھا۔ اس سب کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کمپنی کا ٹرن اوور کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جتنا مسکان کی وجہ سے اس نے نقصان کیا تھا پچھلے 1 سال میں، اس سے کئی گنا زیادہ اس نے پروفٹ بنا لیا تھا۔ شہباز علی سکندر کو جو اس سے یہ شکایت تھی کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنا کاروبار ڈبو رہا ہے، وہ بھی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے دل کی ویرانی اب بھی وہیں تھی۔ وہ کتنا اپنے دل پہ جبر کرتا، اتنی اذیت سہنے کے بعد بھی وہ اسے ملی بھی تو اس طرح نفرت سے اسے دیکھتی تھی، اس کا دل مزید زخمی ہو جاتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔